اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم خواتین حضرات، ڈاکٹر آصف اظہار آپ کی خدمت میں۔ خواتین حضرات، اکثر اوقات جو ہے مختلف جو ہمارے ڈاکٹرز ہیں ان کے لیے ایک اہم بات یہ ہوتی ہے کہ زیادہ تر لوگ جو ہوتے ہیں ان کو مسائل جو ہیں اپنے روزمرہ کے وہ اکثر اوقات ایسی جگہوں میں بتاتے ہیں کہ کہیں پہ شادی میں ان سے ملاقات ہو جائے، مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں کہیں پہ تو ان سے بات چیت ہوتی رہتی ہے۔ تو ابھی نماز پڑھتے ہوئے مسجد میں 2-3 لوگوں سے ایک چیز پہ بات ہوئی اور 2-3 لوگوں نے ایک پرابلم بتائی، میں نے سوچا کہ آپ کے ساتھ وہ ڈسکس کر لوں، کیونکہ یہ ایک بہت ہی کامن چیز ہے جو کامنلی لوگوں میں ہو رہی ہے۔ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو لوگ اکثر اوقات جو جراب کا استعمال زیادہ کرتے ہیں، جوتوں کا استعمال زیادہ ہوتا ہے، ان لوگوں میں جو ہے تو ایک چیز بڑی کامن ہوتی ہے کہ ان کی پاؤں کی جو انگلیاں ہیں ان کے بیچ کی جو جگہیں ہیں وہاں پر اکثر اوقات ایک خاص قسم کا انفیکشن ہو جاتا ہے، اور وہ جگہ جو ہیں جو انگلیوں کے بیچ میں، پاؤں کی انگلیوں کے بیچ میں جو ویب سپیسز ہیں وہ اکثر اوقات ان میں خارش، ان میں درد اور ان میں بے چینی کی سی کیفیت ہوتی ہے۔ اور جب آپ اس کو دیکھتے ہیں، اپنے پاؤں کی انگلیاں کھول کے دیکھتے ہیں تو وہاں پہ ایک سفید قسم کا آپ کو سکن نظر آتی ہے۔ یہ کیا چیز ہے اور کیوں ہوتی ہے؟ خواتین حضرات، جو پاؤں کی انگلیاں ہیں ان کے بیچ کی جو ویب سپیس ہے وہ اس کی سکن اگر آپ کو مائسٹ سفید نظر آنے لگ جائے اور وہ اگر آپ کو گلی سڑی سی نظر آنے لگ جائے، وہاں پہ خارش ہو، سو یہ علامات ہیں ٹینیا پیڈس کی۔ ٹینیا پیڈس خواتین و حضرات یہ ایک فنگل انفیکشن ہے جو سکن میں ہوتا ہے، اور خصوصاً ان جگہوں میں ہوتا ہے جو جگہیں بند ہوں، جہاں پہ ہوا اور روشنی کی پہنچ جو ہے وہ مشکل ہو، جس طرح کے پاؤں کی انگلیوں کے بیچ کی جو جگہیں ہیں۔ جیسی خواتین و حضرات ہم اپنے پاؤں دھوتے ہیں، وضو کرتے ہیں، اکثر اوقات دیکھا یہ گیا ہے کہ بہت سے لوگ اسی پاؤں کو خشک کیے بغیر جراب فوراً سے پہن لیتے ہیں اور جا کے نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور پھر نماز سے فارغ ہوتے ہی جوتا پہن لیتے ہیں اور پھر شام تک یا رات تک ایون اسی جوتے میں رہتے ہیں۔ خواتین و حضرات، جیسے ہی آپ سے ایک گزارش ہے کہ جیسے ہی آپ وضو کریں، سب سے پہلے جو ہے تو آپ اپنے پاؤں کو سکھا لیں۔ اس طرح جو ہے اپنے پاؤں کی جو ویب سپیسز ہیں انگلیوں کے بیچ میں، اس کو دیکھ لیں، ٹیشو کے ذریعے، کسی رومال کے ذریعے اس کو بھرپور طریقے سے اس کو سوکھ جانے دیں۔ آپ اگر نماز پڑھیں تو جراب جو ہے وہ باہر دھوپ میں یا کسی صاف جگہ پہ کھلی ہوا میں رکھ لیں، تو اس سے جو ہے آپ کی جراب جو ہے وہ خشک ہو جاتی ہے، اور جب تک آپ نماز پڑھتے ہیں تب تک آپ کے پاؤں جو ہیں یا یہ ویب سپیسز جو ہیں ان میں ہوا کا گزر ہوتا رہتا ہے، اور یہ ہوا کو اور لائٹ کو ایکسپوز ہو جاتے ہیں، سو ان میں جو جراثیم ہوتے ہیں وہ تلف ہو جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد اگر آپ اپنی جراب پہنتے ہیں تو آپ کی جراب بھی خشک ہوتی ہے، آپ کے پاؤں بھی خشک ہوتے ہیں، سو اس میں نمی کا اور پسینے کا جو ایلیمنٹ ہے وہ کم سے کم ہو جاتا ہے، اور جو ٹینیا جو جراثیم ہے یعنی جو فنگل انفیکشن کے جراثیم ہیں وہ کم سے کم ہو جاتے ہیں، وہ دھوپ اور ہوا کے ساتھ ان کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ خواتین حضرات، یہ ٹینیا اکثر ان لوگوں میں پایا جاتا ہے جو لوگ اس طرح کے ہوتے ہیں کہ جو یونیفارمڈ پرسنل ہوں، جن کے جوتے صبح سے شام تک گرمی سردی میں ان کو جوتے پہننے پڑتے ہیں، کھلے جوتے وہ پہن نہیں سکتے۔ اس کے علاوہ جو ہے تو ان میں جرابوں میں پسینہ بھی آتا ہے، وہ خشک کر نہیں سکتے، سو اس کی وجہ سے جو ہے ان جگہوں میں مسلسل طور پہ رطوبت رہتی ہے، مسلسل نمی رہتی ہے، اور فنگل انفیکشن جو ہے ان جگہوں میں بڑھ جاتا ہے، کیونکہ فنگل انفیکشن ہر اس جگہ پہ ہوتا ہے جہاں پہ ہوا کا گزر نہ ہو، جہاں پہ روشنی کا اہتمام نہ ہو، جہاں پہ جو ہے اس کو ویٹ سپیس مہیا ہو جائے، سو اس میں جو ہے فنگل انفیکشن بڑھنے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں، خصوصاً جس طرح بغلوں میں ہو گیا، جس طرح انٹرٹرائگو ہوتا ہے بندوں کو گروئن سپیسز میں، یا جو پاؤں کی انگلیوں کے بیچ کی جو جگہ ہے یہاں پہ فنگل انفیکشن زیادہ ہوتے ہیں۔ یہ فنگل انفیکشن جب ہو جائے تو انیشلی یہ ہوتا ہے کہ اس میں عجیب قسم کی سوئیاں چبھتی ہیں، پھر خارش کا یہ لوگ شکار ہو جاتے ہیں، پھر درد کا شکار ہو جاتے ہیں، اور جب دیکھتے ہیں تو یہ ویب سپیسز بالکل گلے سڑے اور آپ کو سفید قسم کی ان کی سکن نظر آتی ہے۔ خواتین حضرات، اس کا علاج یہ ہے کہ اپنے پاؤں کی صفائی کا خاص خیال رکھیں۔ جب بھی آپ وضو کریں، پاؤں دھوئیں، تو ہر ایک پاؤں کے ویب سپیس جو ہے انڈیویجولی اس کو کھول کے، اس کو اچھی طرح دھو کے اور اس کو سکھا کے، اور کچھ دیر تک جراب پہننے سے گریز کریں، جب تک آپ نماز پڑھیں، جب تک آپ پھر نماز سے فارغ ہوں، تب تک اس کو ان ویب سپیسز کو ہوا اور سن لائٹ میں ایکسپوز کر لیا کریں۔ پھر اگر آپ جراب پہنتے ہیں تو وہی جراب اٹھا کے آپ پہن لیا کریں۔ اکثر اوقات لوگ جراب اتار کے اور جوتے کے اندر گھسا دیتے ہیں، وضو کرتے ہیں، آ کے نماز پڑھتے ہیں، اور پھر جوتے سے نکال کے وہ جراب پہن لیتے ہیں۔ اس سے اچھا یہ خواتین حضرت کہ جو جراب آپ اتاریں اس کو جوتے کے اندر دینے کی بجائے آپ کہیں پہ دھوپ میں یا کھلی ہوا میں رکھ لیں۔ اگر یہ 10-15 منٹ تک بھی، جب تک آپ نماز پڑھ کے آتے ہیں، یہ کھلی ہوا اور دھوپ میں رہے تو آپ کی جراب سوکھ جاتی ہے، خشک ہو جاتی ہے، اور اس میں اگر کوئی فنگل ایلیمنٹ ہو تو وہ ختم ہونے کے
چانسز بڑھ جاتے ہیں. سو اس سے آپ محفوظ رہتے ہیں. خواتین و حضرات، جو لوگ اس کا آلریڈی شکار ہیں، خصوصاً وہ لوگ جو ڈائبٹیز کا شکار ہیں، ان لوگوں میں یہ زیادہ ہوتا ہے. اور ڈائبٹیز یعنی شوگر کے مریضوں میں یہ فنگل انفیکشن جو ہے یہ مستقل زخم کے طور پہ سامنے آ سکتا ہے اور ان کے پاؤں کو نقصان پہنچا سکتا ہے. سو شوگر کے مریض روزانہ اپنے پاؤں کا، اپنی ویب سپیسز کا اور اپنے پاؤں کی ہتھیلیوں کا روزانہ سے معائنہ کریں اور اس کی صفائی کا خیال رکھیں. یعنی شوگر کے مریضوں کے لیے ان کے پاؤں کی سکن ایسی ہونی چاہیے جس طرح ان کے چہرے کی اور گال کی سکن ہے. جس طرح آپ اپنے چہرے اور گال کی سکن کا خیال رکھتے ہیں، اسی طرح اپنے پاؤں کی سکن کا خیال رکھیے. اس کے علاوہ خواتین حضرات، جو لوگ ٹینا پیڈس کا شکار ہو جاتے ہیں ان کے لیے اینٹی فنگل کریمز اویلیبل ہیں. سو آپ اپنے پاؤں دھو کے، اس کو سکھا کے، اس کو ہوا کے لیے ہوا اور روشنی کے لیے تھوڑی دیر چھوڑ دیں، پھر اس میں جو ہے تو یہ اینٹی فنگل کریمز آپ لگا سکتے ہیں. جن لوگوں کو اینٹی فنگل کریم سے افاقہ نہ ہو یا فنگل انفیکشن شدید ہو یا ساتھ میں یہ شوگر کا بھی شکار ہو، تو ان لوگوں کے لیے اینٹی فنگل دوائیاں یا گولیاں اویلیبل ہیں جو ہم ان کو دیتے ہیں اور ان کا افاقہ ہو جاتا ہے. لیکن خواتین حضرات یاد رکھیے کہ یہ فنگل انفیکشن ریزسٹنٹ ہوتے ہیں، اور یہ نہیں کہ آپ نے علاج شروع کیا تو دو تین دن میں ٹھیک ہو جائیں گے. کم از کم 4 سے لے کے 6 ہفتے ان کے ٹھیک ہونے میں، کبھی کبھار 3 سے 6 مہینے لگ جاتے ہیں. سو اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کیجئے. اگر آپ کو اس طرح کی کوئی پرابلمز ہیں، اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کیجئے. اپنے پاؤں کی اور اپنے سکن کی صحت کا خیال رکھیے، اپنی صفائی کا خیال رکھیے، اور اپنے دوستوں کو، احباب کو یہ ویڈیو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے تاکہ جن لوگوں کو یہ پرابلمز ہو ان سے رہنمائی حاصل ہوتی رہے. اپنا بہت سا خیال رکھیے. اللہ حافظ.